الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہمارے ملک کے حالات کس جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دور میں چاروں طرف دشمنان اسلام کی جھلک آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہر کوئی اسلام کو توڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ کوئی تربل طلاق کے ذریعے اسلام کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر کوئی پردے کی بات لے کر اسلام کے حقوق کو پامال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کوئی قرآن مجید میں تبدیلی کی بکواس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حد تو یہ ہوئی کہ کسی حرامی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں مغلظات بکتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، کیا آپ جانتے ہو کہ یہ جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو مجھے وجہ نظر آتی ہے صرف ایک وجہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی سوئے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے۔ کسی کو اسلام کی تھوڑی بھی فکر نہیں ہے، کسی کو اسلام سے دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ایک جملہ بھی کہہ دیتا تو اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا تھا۔ ایک دور وہ تھا جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسالت کے لیے صحابہ کرام پہرا دیا کرتے تھے۔ آج وہ دور ہے کہ چہار جانب سے اسلام پر تنقیدی نگاہ کر رہے ہیں، مگر پھر بھی مسلمان خاموش ہیں۔ مسلمانوں، یہ خاموشی کس کام کی ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں سے رسالت پر انگلی اٹھائی جائے، جب ان کی شان میں مغلظات بکے جائیں، اس وقت بھی اگر خاموش رہے تو پھر یہ خاموشی اس مسلمان ہونا کس کام کے لیے ہے؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم مر جائیں۔ حرامی نرسنگھانند نے جو کلمات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بکے ہیں، جو بھوکے ہیں، شاید ہی کسی کفار نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایسے کلمات بکے ہوں گے۔ ابو جہل جیسا سڑا ہوا کافر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایسے کلمات نہیں کہا۔ ابو لہب نے بھی ایسے کلمات کا استعمال نہیں کیا جو اس سڑے ہوئے کافر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ مسلمانوں، ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ناموس رسالت پر پہرا دیں، ناموس رسالت کی بات کریں، اختلافات کو ختم کرو، ادھر ادھر کی باتیں کرنا بند کرو اور ایک جٹ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہرہ داری کرو۔ مسلمانوں، اب FIR لکھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ حکومت ہے تو کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا کہ کفار و مشرکین کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہود و نصارہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے؟ کیا تم ان پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہو کہ یہ تمہیں انصاف دلائیں گے، یہ تمہاری انصاف کریں گے؟ اگر پہلے دن ہی جب نبی پاک کی شان میں گستاخی کی گئی تھی، اگر اسی دن اگر اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہوتا تو آج یہ نوبت دیکھنے کو نہ ملتی۔ مگر اس وقت مسلمان ہمارا خاموش تھا، مسلمان اس وقت چین کی نیند سو رہے تھے، اس وجہ سے آج یہ وقت دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آج ضرورت ہے، آج جاگو۔ آیت جہاد کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، آج آؤ انہیں بتا دو آیت جہاد کا مطلب کیا ہے۔ ارے وہ تو کتا ہی بہتر تھا جو گستاخی رسول کو دیکھتے ہی فوراً چیر پھاڑ کر اس کا کام ختم کر دیا۔ مسلمانوں، اب FIR لکھانے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب صرف ایک ہی چیز بچی ہوئی، اس کے خلاف اعلان جنگ کرو، اس کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ بھلے ہی کچھ بھی ہو جائے،
یہ زندگی کس کام کی؟ اگر یہ زندگی نبی کے کام نہ آئی، نبی کے گستاخی ہوتے ہوئے دیکھ کر اگر ہم خاموش رہے تو یہ ہماری خاموشی کس کام کی؟ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں کیا منہ دکھائیں گے؟ مسلمانوں آج ضرورت ہے ہمیں جاگنے کی، صرف ایک صدا لگائیں، من سب نبیا فاقتلوہ، جو کوئی بھی شخص میرے نبی کے شان میں، ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرے، اس کے خلاف اب FIR لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کے خلاف کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، جو کوئی بھی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے رشتہ دار میں سے ہو، چاہے رشتہ دار اقارب میں سے ہو، کوئی بھی ہو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بکتا ہے تو اس کے خلاف FIR نہیں بلکہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرو، اور جب موقع ملے اس کے سر کو تن سے جدا کر دو اور اس کا کھیل ختم کر دو۔ بہت ہو گیا اب FIR لکھانا، کب تک آخر کار یہ چلے گا؟ حکومت ہند سے کتنی بار اپیل کی گئی، کتنے ہی FIR درج کیے گئے، مگر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ابھی بھی وہ سڑا ہوا کافر، مردود لعین، حرامی کھلے عام پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یہی سکھاتا ہے؟ کیا اس کا قانون یہی ہے؟ ہم تمہاری چیزوں میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتے تو تم ہماری چیزوں میں کیوں دخل اندازی کرتے ہو؟ کیا ہم نے بھی کبھی تمہارے مذہب کو برا کہا؟ کیا ہم نے کبھی تمہارے مذہب میں دخل اندازی کی ہے؟ ہاں، جہاں پر اسلام کی حقانیت بتانے کی بات آئی وہاں پہ ہم نے خاموش نہیں رہا۔ لہٰذا ایک بات یاد رکھ لو، اور میں علماء اسلام کے تمام سے گزارش کروں گا، سوشل میڈیا پر ماحول کو دیکھنے کے بجائے اب آئیں، اپنے اپنے فیلڈ میں اتر کر ناموس رسالت کے پہرا دیں، اور تمام عالم اسلام سے کہ مسلمانوں کو گزارش کروں گا کہ اب ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے صرف اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بات کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کریں۔ بے شک اس لعین مردود کے کچھ کہنے سے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم نہیں ہوگی۔ ارے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وہ شان ہے جس سے رب تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا کیا ہے۔ سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وہ شان ہے۔ ارے ہم اولیاء کرام کی کتنی تعظیم کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں۔ کسی ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر کسی ایک ولی کی ساری زندگی ملا کر بھی ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتی، ایک نبی کے سانس کے برابر نہیں ہو سکتی، تو ہمارے نبی تو سید الانبیاء ہے نا، امام الانبیاء ہے نا، تو پھر ہمارے نبی کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے میدان میں اتر کر گستاخان رسول کے خلاف FIR درج کرانے کے بجائے ان کے سر کو تن سے جدا کرنے کی۔ بس اب ایک ہی صدا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ کورٹ میں اپیل کرنا بند کریں، اب جو بھی گستاخی کرے اس کا سر تن سے جدا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔